السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، سامعین اور پردنشین خواتین اسلام، الحمدللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے توفیق سے، اس کے کرم سے اور اس کی مدد سے ہم سب الحمدللہ یہاں پر ہر دن جمع ہوتے رہے اور ایک ایک پارہ کر کے الحمدللہ سنتے رہے. رمضان کے آغاز سے ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے سورہ فاتحہ سے ابتدا کی گئی. الحمدللہ آج سورہ ناس پر اختتام پذیر ہوئی. اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس لیے کہ جو بھی کام ہے ہمارے سکت میں نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے فضل سے ہی سب کچھ مکمل ہوا. رب کا شکر ہے، رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 30 روزے بھی الحمدللہ اطمینان و سکون کے ساتھ گزارنے کا موقع عنایت کیا اور نمازوں کی پابندی کرنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع عنایت کیا. اس مناسبت سے میں کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ جو بھی تلاوت سنے ہیں، پڑھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، امید رکھنا رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کا بدلہ دے گا. یہ اچھی امید ہونی چاہیے. یہ راتوں کی نیند کو قربان کرنا اور راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کرنا، راتوں میں تہجد میں سجدے میں اپنی راتوں کو گزارنا، جہنم کا خوف دل میں رکھنا، جنت کی خواہش اپنے دل میں رکھنا، جنت کی تڑپ رکھنا، رب العالمین کو دیکھنے کی خواہش رکھنا، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے انشاءاللہ امید رکھنا اللہ سے، اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. بروز قیامت یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی انسانوں کے. انسان کا اچھا عمل بھی ہوگا، خراب عمل بھی ہوگا، سب گواہی دینے والے ہیں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ نے فرمایا اس دن تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، گواہی دیں گے. اچھا کام کریں گے تو اچھی گواہی دیں گے، خراب کام کریں گے تو خراب گواہی دیں گے. یہ سب ہونے والا ہے. ہم اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے امید رکھیں. یہاں اس زمین کے اوپر اللہ کا جو بہترین جگہ زمین میں مسجد ہے، اس مسجد میں ڈر سے، اللہ کے خوف سے، ڈر سے یہاں پر جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی وعیدیں سنتے رہے. اللہ پر امید رکھیں کہ قیامت کے دن یہ ساری دیواریں، یہ سارے ستون، یہ زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها. قرآن نے کہا اس دن زمین گواہی دے گی، بات کرے گی. نبی کریم سے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ زمین کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جو بندہ یا بندی جس زمین میں جہاں بھی عبادت کیے وہ ساری چیزیں گواہی دینے والی ہیں. الحمدللہ یہ امید رکھ کر اس دنیا سے جانا اور اپنی دعاؤں میں اس عمل کا وسیلہ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کو زندگی میں کہیں بھی مسائل پیش آئے، تکلیف پیش آئے، ضرور اس عمل کا وسیلہ لے سکتے. اللہ ہم نے اتنے دن تک قرآن کی تلاوت سنی، قرآن پڑھے، روزے میں اپنے رمضان گزارے، اللہ اس عمل کے بدلے تو مجھے معاف کر دے، اس عمل کے بدلے تجھے جنت الفردوس میں داخل فرما. ایسے عمل کا وسیلہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ بہت بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. قرآن مجید بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے اور ہر سینے میں موجود ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن نے کہا کہ بلکہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. اللہ نے ذمہ لیا ہے 5 سال کا، 7 سال کا معصوم بچہ بھی جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. قرآن کو کوئی بدلنے والا نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ باطل سامنے سے آ سکتا، نہ پیچھے سے آ سکتا. اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ نے اس امت محمدیہ کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن اتنا طاقتور ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا. تم دیکھتے پہاڑ کو ڈر کے مارے پارا پارا ہو جاتا.
اللہ اکبر، رب العالمین کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا مضبوط اپنے دل کو رکھا ہے، ہمارے دلوں کو۔ یہ قرآن ہم پر اتاری گئی کتاب ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو صرف رمضان کے ساتھ خاص مت کرو، قرآن کو بار بار پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، گھر میں دروس کا اہتمام کرو، سنتے رہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھائے۔ دنیا کے لحاظ سے کتنی فکر کرتے ہیں اولاد کے سلسلے میں، میں یہ بات آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بناتے ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر بناتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بناتے ہیں، IT کمپنی میں داخلہ دلاتے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن سوچ کر دیکھیں کیا ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیے ہیں یا نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے سیلری لینے والے، بڑے بڑے ماہر لوگ موجود ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کیا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن کا الف بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، قرآن کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے۔ ایسی زندگی گزار کے کیا فائدہ؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جن کو قرآن نہیں آتا، قرآن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ واللہ یہ والدین پکڑے جائیں گے، والدین سے اللہ پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت دن نگرانی کے بارے میں پوچھے گا۔ رسول خلاف ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو قرآن نہیں پڑھتے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے معصوموں کے دلوں میں قرآن بٹھاؤ۔ افسوس ہوتا ہے 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ گلیوں میں دیکھتے ہی اتنی گندی گندی گالیاں بکتا ہے، گانے گاتا ہے، اور والدین بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب گھر کی تربیت ہے ہی۔ ایک بچہ گالی دیتا ہے، پوچھا کہ کس نے سکھایا، کہتے ہمارے امی ابا ایسے ہی گالی بکتے ہیں، مجھے یاد ہے۔ بچے نقل کرتے ہیں والدین کی، جو بات سنتے ہیں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ جیسا بیہیویئر کریں گے ویسا بچہ بنے گا۔ اپنی زبان پر لگام دیا کرو، ایسی ایسی باتیں کہہ کے اپنے بچوں کے ذہن کو خراب نہ کرو۔ وہ معصوم بچے جن کے دلوں میں قرآن ہونی چاہیے، جن کی زبانوں میں قرآن ہونی چاہیے تھی، آج وہ بچے گلیوں میں پھرتے ہوئے اپنا وقت صرف کرتے ہوئے، گیم میں اپنا وقت صرف کرتے ہوئے، موبائل میں اپنا وقت صرف کرتے ہوئے، نہ صرف بچے، نوجوانوں کی کتنی میجورٹی ایسے گاؤں کی ہمیشہ گلیوں میں چبوتروں میں نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، وہ بس موبائل میں اتنے منہمک، نہ والدین کو فکر، نہ رشتہ داروں کو فکر، بچہ کب آتا ہے کب جاتا ہے کچھ بھی فکر نہیں ہے، بس ایگزام دے دیا، پبلک ایگزام پاس ہو گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، قرآن میں زیرو، دین میں زیرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات معلوم نہیں۔ لکھ کر رکھ لو، لکھ کر رکھ لو، جن بچوں کو آپ نے دین کی باتیں نہیں بتائی، قرآن نہیں پڑھایا، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے، نبی کی دعائیں نہیں سکھائی، تصور بھی نہ کرو کہ تمہارے بچے تمہارے جنازے میں تمہارے لیے دعا کریں گے، یاد بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ تصور بھی نہ کرو کہ تمہارے بچے تمہارے دل میں تو اپنے دل میں ہمدردی رکھیں گے، تصور بھی نہ کرو قبروں کے پاس آ کے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کی دولت دھوکہ کی چیز ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ یہ ایک بار ہنساتی ہے تو 100 بار رلاتی ہے، ایک زخم پر مرہم رکھتی ہے تو 100 زخم دے کر جاتی ہے۔ دنیا کو پہچانو، ہزاروں ارمانیں خواہشیں چور چور ہو جاتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایسی خواہشات دلا دلا کر ہم لوگوں کو شیطان یہ دنیا کی لذت آخرت سے دور، قرآن سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو صدقے جاریہ بناؤ۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں ہر گھر میں ایک حافظ ہو، ہر خاندان میں ایک حافظ ہو، جنت کی ٹکٹ مل گئی آپ کے لیے۔ کیا اعزاز ہے قیامت کے دن، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور انہیں نور کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی خاص لباس۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتل، اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ، جس جگہ پر جس آیت پر تو رکے گا وہ تیرا مقام ہوگا۔ کتنی بڑی بات میرے بھائیوں، حافظ قرآن کو سفارش کا اللہ حق دے گا، اگر عقیدہ توحید میں ہے تو ضرور سفارش کا حق ملے گا، اپنے والدین کو جنت لے جائے گا، اپنے بہنوں کو لے کر جائے گا، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، اللہ جن جن کو حکم دے گا وہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والا ہو، عقیدہ مضبوط ہو۔ یہ سب کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج تعلیم بھی کیا اسکولوں کی،
آج ایسے ایسے اسکولوں میں داخلہ کرا دیتے ہیں جہاں پر دین بھی نہیں معلوم، نبی کی تعلیم نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم. بڑے فخر سے میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، گریجویٹ کیا ہے، اتنے نمبر لیا ہے، کیا فلوئنسی سے انگریزی بات کرتا ہے، کیا وہ سائنس میں آگے ہے، یہ فلاں ہے. اگر ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے، کیا قرآن میں آگے ہے؟ نہیں، وہاں پر قرآن کی تعلیم نہیں. اللہ کے لیے ایسے اسکول میں داخلہ دلاؤ جہاں پر قرآن کی تعلیم کی جاتی ہو، معصوموں کے دلوں میں قرآن کی محبت بٹھائی جاتی ہو، ایسے اسکول میں داخلہ دلاؤ. الحمدللہ ہماری بستی میں ایسے ویسے اسکول ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے جاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا قرآن سمجھ کر پڑھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو کہا نبی نے، سیکھنا اور سکھانا بہتر لوگ ہیں. قرآن آسان ہے سمجھنے کے لحاظ سے. یہ قریش کے کفار مشرکین، بتوں کی پرستش کرنے والے، ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھا، اسے سیکھا، اس پر عمل کیا. ہم لوگ مشکل سمجھتے ہیں، وہ ہمیں آتا نہیں ہے. 12 سال ہونا قرآن سمجھنے کے لیے، 18 علوم ہونا، 800 علوم ہونا، ایسے فتوے دینے والے بھی ہیں. قرآن سب کے لیے. یہ نہ حافظ کی کتاب ہے، نہ علماء کی کتاب ہے، نہ مفتی کی کتاب ہے، نہ کسی علامہ کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے تو پوری دنیا کے لیے کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے کہا متقین کے لیے ہدایت ہے کتاب. ہم نے مخصوص کر لیا یہ جبہ پہننے والے پڑھیں گے، یہ علماء پڑھیں گے، مدرسے کے 4 دیواروں میں پڑھی جائے گی. ہمیں تو یہ سیکھنا نہیں ہے. ہم تو کیا کریں، یاسین تبارک 3 قل فاتحہ میں پوری زندگی گزارے اور آخر خبر کے حوالے ہو جائیں. کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ کیوں 114 سورت نازل کی گئی؟ سمجھنے کی کتاب ہے. افلا یتدبرون القرآن، اللہ پوچھتا ہے کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دلوں کے تالوں کو کھولا کرو، قرآن کے ٹرانسلیٹ پڑھو، جو تم نہ یاد ہے وہ تو کم از کم سیکھنے کی کوشش کرو. ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا پیغام ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ سب چیزیں بہت میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو واللہ مس یوز کیا، قرآن سے مذاق کیا ہم نے. قرآن جو زندوں کی کتاب تھی، مردوں کی کتاب ہم نے بنا لی ہے. فاتحہ خوانی کے لیے کر لیا ہم نے، مرنے کے بعد میت کے لیے قرآن خوانی کے لیے ہم نے رکھ لیا. دلہن کو قرآن کے سائے میں بھیجنے کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کیا. کورٹ میں قسم دلانے کے لیے قرآن کو ہم نے استعمال کیا. سلامی کے رسم میں قرآن دینے کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کیا. اللہ، ہم نے قرآن پر بہت ظلم کیا. یقیناً ماہر بابا خیبر آبادی نے اپنے نظم میں کیا ہی بہترین سے نقل کیا ہے. وہ اشعار بھی آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں اور قرآن کتنا مس یوز کرتے ہیں. یہ چند اشعار آپ ضرور سنیے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جیسے کسی طوطے میں نے کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے قانون
قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہی اچھے انداز میں اس کو نقل کیا گیا۔ کیا قرآن ہمارے لیے تعویذ بنانے کے لیے جلسوں میں صرف محضور رکھ لے قرآن اتارا گیا؟ سوچنے کی ضرورت میرے بھائی، یہ نظم کا ہی پیغام ہے کہ ہمیں ہر ایک اسی جگہ پر یہ فیصلہ کریں، ہم اس کے بعد قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس کا معنی مطلب پر غور کریں گے، اللہ کی وعدے وعید کو سنیں گے، اللہ رب العالمین جو جنت کی بشارت دے رہا ہے اسے سنیں گے انشاءاللہ، اور جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ یہ سب چیزیں ہم سمجھ کر پڑھنے سے بات معلوم ہوگی۔ بس اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، قرآن ہمارے لیے سفارشی بنائے، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ فرمائے، اور قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، اللہ رب العالمین قرآن کو نجات کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنائے۔ اور بہرحال یہ رمضان جیسے ہی آغاز ہوا، اب بس رخصتی کو ہے، الوداع کہنے کو ہے، ایسے میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان میں بھی زمین کے اوپر تھے، اب وہ زمین کے اندر ہیں، ہم زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے اندر ہیں۔ اگر ان کو جان دے دی جائے، دنیا میں بھیجا جائے، تو یہی کہیں گے رمضان کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو۔ ہم قدر نہیں کیے، بس ہم قبر میں مدفون ہیں، تھوڑی دیر کے اللہ اگر روح ڈال دے تو آ کر کہیں گے میرے بھائیوں رمضان کی قدر کرو، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، یہ کہہ کر وہ چلے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ان میں تو رمضان کی ہم قدر کرتے نہیں، جانے کے بعد سوچتے ہیں کاش کہ ہم عمل کر لیتے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جو لوگ قدر کیے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے عمل کی قدر کرے گا، جو لوگ اس کی قدر نہیں کیے ان کے عمل کو چہرے پر اللہ پھینک دے گا، اور وہ لوگ بڑے محروم ہیں، بددعا کے مستحق ہیں، جبریل علیہ السلام کے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، جو رمضان کو پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کیے۔ افسوس ہے، محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کا صحیح استعمال نہیں کیے، اور خوشخبری ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں الحمدللہ کما حق و عبادت کی، اللہ کو راضی کیے۔ دعا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سکون امن کی زندگی عطا فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ظالموں کے ظلم کو، مکر کو اللہ برباد کرے، نیست و نابود کرے، خاص کر کے اس بھارت کے مسلمان کو اللہ رب العالمین عزت و سربلندی عطا فرمائے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ